قانون Recording in کو نافذ progress. کرو. اگر اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے تو آپ نے تورات کو نافذ کرنا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب پہلی تو بات یہ تھی کہ دوسرے لوگوں کو بتانا، پھر یہ تھا کہ اگر نہیں وہ مانتے اس طریقے سے تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے قتال بھی کرنا. یہ مطلب ایک طریقہ ہے کہ بھی پہلے بہت وقت ہے اس کے لیے کہ بھی پہلے ان کے لیے نمونہ بنو، خود ایمان لاؤ اس پر، پھر دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بنو، اس پر عمل کرو گے تو لوگ دیکھیں گے، پھر لوگوں کو بات سے بتاؤ گے، تحریر سے بتاؤ گے. اگر پھر بھی نہیں مانتے اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے، میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا، کہ کسی کو جبری طور پر مسلمان کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی بالکل سر. جی سر. جی، مطلب کہ جب ہم تواتر کے اندر آ جاتے ہیں تو ممکن ہے لوگوں کے ذہن میں آئے جو سن رہے ہیں کہ لوگوں کو کہنا کہ بھئی تم اب ضروری مسلمان ہو جاؤ، اگر نہیں مسلمان ہوگے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. ایسا نہیں. قتال تب ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ دوسرے افراد جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کو مسلمان نہیں ہونا دیتے، یا ان کی زندگی کے اندر کیا کرتے ہیں، وہ مخل ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں اسلام کے نفاذ کے اندر. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو دین اسلام والے ہیں وہ، یا اس وقت کے جو یہودی تھے، انہیں پھر اٹھانی چاہیے تھی تلوار. ورنہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، یہ دلیل کے طور پر ہے. یہاں یہ ہے کہ وہ اس کے اندر اگر آڑ بنتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، تو پھر ان کو روکنے کے لیے آپ جو دین اسلام ہے وہ تلوار اٹھوائے گا. اب ان لوگوں سے یہ کہا گیا کہ بھی تم تورات کو پھیلاؤ، اور اس کے لیے یہ تھا کہ بھی انہوں نے بہت سارے سوال کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شام کے اندر جاؤ اور جا کے وہاں ان لوگوں سے جہاد کرو، تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو وہ ساری نعمتیں دے گا جو پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو تم مانگتے ہو. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تو اور تیرا رب جاؤ اور قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہی کہا تھا نا جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. جی جی سر. اب یہ ہے وہ چیز جو عقل ہم اس سے پہلے اس والے سبق میں پڑھی تھی اور آج اس کو دہرایا. میں اس کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ قل یا ایھا الذین ہادو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی بنے ہو. یہاں بھی یہ ایک چیز ہے کیا کہ اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا نام رکھا تھا مسلم. ہم سورہ حج کے اندر پڑھ چکے ہیں آخری رکوع کے اندر، کیوں جیسے ہی ہے. جی بالکل. جی سر. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا، انہوں نے کہا نہیں ہم یہودی ہیں. ہادو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا. تم جو یہودی بنے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تم نے گمان کر لیا ہے کہ بے شک تم ہی کر لیتے ہیں اللہ کے لیے دوست ہو، من دون الناس، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر جو یہودی نہیں ہیں تمہارے علاوہ. ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو جہنم کے اندر جائیں گے اور ہم ہی جنت کے اندر جائیں گے. تو کیا کرو، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ اس دن پڑھا تھا. یہاں جو اس کی تھوڑی سی تفسیر، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم نسلی طور پر بنی اسرائیل میں سے ہیں، تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانا، جو تورات کے اندر لکھا ہوا تھا اسی کو نہیں مانا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئیاں تھیں، انہوں نے پڑھا نہیں مانا. قرآن مجید کے آنے کی پیشین گوئی تھی، انہوں نے قرآن مجید کو سنا لیکن نہیں مانا. کیا کہا؟ میں پڑھتا ہوں جو پہلے ہم پڑھ چکے کہ نحن احباء الی اللہ،
ہم اللہ کے پاس یا اللہ کی طرف سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ دوسری جگہ پہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کیوں جی؟ جی تو اور پھر یہ کہا کہ بھئی ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ زیادہ سے زیادہ رکھے گا ہمیں تو چند دن رکھے گا، اللہ تعالیٰ نکال کے پھر ہمیں جنت کے اندر ہی لے جائے گا۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جو یہود نے کیے تھے۔ تو اللہ نے انہیں کہا کہ تم موت کی تمنا کرو۔ اب یہ جو موت کی تمنا ہے اس کے بارے میں پہلے ہم بات کر چکے ہیں، لیکن نئے ساتھیوں کے لیے یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو محبوب ہو بہت زیادہ سب سے، اس کے لیے لوگ دنیا کے اندر اپنی زندگی بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ جی بالکل دیتے ہیں۔ جی دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر، دنیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی جو محبوب ہو اس کے لیے لوگ آپ کہتے ہیں جی میری زندگی بھی آپ کے لیے۔ تو یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہمارا ولی ہے، ہم اس کے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس کے لیے تم مرنے کی تمنا کرو۔ اب یہ مرنے کی تمنا یہ ہے، یہی چیز ہے، یہ کون مرنے کی تمنا کرتا ہے؟ جو آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہر وقت نہیں، ایک خاص لمحے کے لیے ہم موت کی تمنا کرنے ہیں، اور وہ فرض ہے۔ وہ کون سی ہے؟ جلدی۔ اللہ کی راہ میں جان دینا، اللہ کے دیدار کے لیے کب؟ جہاد اللہ کی راہ میں جہاد۔ جہاد فی جی سبیل اللہ کے لیے آخری جو سٹیپ ہے وہ ہے اپنی جان بھی اللہ کے لیے دو، ہے یا نہیں؟ جی جی سر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول پاک جی کی سر۔ حدیث ہے، جس بندے کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کی آرزو نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جی اللہ یہ اکبر۔ کیا بتاتی ہے؟ جہاد کیا کرتا ہے؟ جہاد میں ہر مجاہد اپنے دل کے اندر ایک آرزو لے کے جاتا ہے کہ میں اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ عملی طور پر صرف تمنا ہی نہیں کرتا، وہ عملی طور پر تلوار لیتا ہے، پورا دفاع کرتا ہے اپنا بھی، لیکن ساتھ آرزو اس کی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر میری جان بھی چلی جائے گی تو میں وہ جان دینے کے لیے حاضر ہوں۔ کیوں جی، ایسا جی ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ جی بالکل۔ جتنی بھی آپ کی فوج ہے اس کو باقاعدہ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے اسلام مجاہدین کو کہ بھائیو اس زندگی سے اگلی زندگی بڑی ہے، اگر تم اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان دے دو گے تو آگے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ہر مجاہد کے لیے ہے۔ تو اب یہود کی طرف آتے ہیں کہ وہ ان کو کہا کہ تم موت کی تمنا کرو، اس کا اگر چھوٹا سا معنی لے لیں تو وہ یہ ہے کہ تم جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ کیوں جی، یہی معنی بنتے جی ہیں یا یہ بھی معنی جی بنتے ہیں سر۔ یا نہیں بنتے؟ بن سے بنتے ہیں، بالکل ہے معنی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہاں سے ہمارا سبق ہے۔ تو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، وہ آرزو، وہ تمنا نہیں کریں گے، ہو اس موت کی، ابدا کبھی بھی، کبھی بھی وہ اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، تورات تو وہ پڑھتے تھے نا، کیوں جی؟ جی اور رسول بھی ان کے پاس تھے، اور انہیں پتا تھا کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ جہاد ان کے اوپر بھی فرض تھا، ہمارے اوپر بھی فرض ہے، تو لہذا انہوں نے یہ جو لفظ کہے تھے کہ تو اور تیرا رب جاؤ اور جا کے تم فقاتلانا نو ہاہنا قائدون، کہ ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں، تم جاؤ۔ تو یہ ہے کہ وہ اس کی تمنا
کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں کریں گے. ابدن کا ترجمہ کر رہا ہوں، کبھی بھی. لا نہیں، یتمنون کریں گے ہو اس موت کی. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے نا جی کہ میں جہاد کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں. جی ہر آدمی کو پتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے تو لفظاً کہہ دیا تھا کہ ہم جہاد نہیں کرنا چاہتے. تو بما قدمت ایدیہم محاورہ بھی ہے، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا کا مطلب ہے جو انہوں نے اعمال کر کے آگے بھیجے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم اللہ کے دوست منہ زبانی کہتے ہیں، عملی طور پر ہم اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے ہم نے انکار کر دیا تھا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے ظالموں کو یا ظلم کرنے والوں کو. اب میں دوبارہ یہ کہوں گا، اوپر بھی ہے قوم الظالمین، یہاں بھی ہے بالظالمین. تو یہاں یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے اور اس کے مساوی یا اس کے مد مقابل یا اس کو نہ چھوڑتے ہوئے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. کیوں جی؟ جی شرک کے لیے اوپر بھی آیا تھا، یہاں بھی شرک کے لیے بالکل ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. جی میرے ساتھ پڑھیں، ولا یتمنونہ ابدا. اور وہ ہمیشہ وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں اس گے، موت تمنا کی نہیں کریں گے کبھی بھی. کبھی بھی تمنا نہیں اچھا کریں اس گے. کو چھوٹا کر اور وہ لیتے اس موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. ہیں. جی ٹھیک ہے جی، تو اب چھوٹا کرتے ہیں. ولا یتمنونہ، وہ اور ہرگز اور وہ اس کی تمنا نہیں ہرگز کریں گے. تمنا نہیں میں نہیں. نے تو اس کی ڈاکٹر صاحب کہا ہی نہیں نا ابھی. جی میں نے اچھا، کہا ولا یتمنون، اور وہ ہاں، ہرگز تمنا تمنا نہیں کریں نہیں وہ گے. کریں گے تمنا نہیں کریں گے وہ تمنا نہیں کریں گے ہو اس موت کی اس موت اس کی موت کی، ابدن کبھی کبھی بھی. بھی، کبھی بھی. بما قدمت ایدیہم، اس وجہ اس سے وجہ سے کہ جو جو کچھ کچھ ان کے ان کے ہاتھوں نے ہاتھوں آگے نے بھیجا. آگے اس بھیجا. وجہ سے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے قدمت آگے بھیجا. واللہ علیم بالظالمین. اور اور اللہ 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 تعالیٰ تعالیٰ ظالموں ظالموں کو کو خوب خوب جاننے جاننے والا ہے. والا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. آگے بیٹا اوپر کریں اور پھر ڈاکٹر صاحب کو کہیں گے، پروفیسر صاحب کو، کہ وہ اس کا دونوں کا کر دیں گے. اور بیٹا کریں جی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رکوع ختم ہو رہا ہے. کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، آپ کہیں ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک الموت الذی، وہ موت جس سے تفرون تم فرار چاہتے ہو، تم بھاگتے ہو، تم دور رہنا چاہتے ہو، من ہو اس موت سے. تفرون کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ بھاگتے ہو. بھاگتے ہو چلو، تم بھاگتے ہو من ہو جس سے، جس سے فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ تو بے شک ہو وہ موت، ملاقی ملنے والی ہے، کم تمہیں، وہ تمہیں ملنے والی ہے. وہ تو انتظار کر رہی ہے کہ آؤ تو میں جب پھر ڈالوں تم سے. کیوں جی؟ جی آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ موت کہاں کھڑی ہے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بے شک وہ موت تمہیں ملنے والی ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے. وہاں آخرت کی پہلی اپنا گھڑی اسی وقت شروع ہو جائے گی جب تم مر جاؤ گے. قبر کہا کہ آخرت کی قبر میں سے وہی ہے، قبر اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب انسان کی جان نکل جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادت، اللہ کی صفات ہیں کہ اس غیب اور حاضر کو جاننے والے کی طرف یا جاننے والے کے پاس.
فَيُنَبِّئُكُمْ تو وہ اللہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون اس چیز کی جو تم عمل کرتے رہے کنتم جو تم عمل کرتے رہے وہ خبر دے گا لو بھائی یہ دنیا میں تم نے یہ بھی کام کیا تھا یہ بھی کیا تھا تمہارے دل کی حالت یہ تھی تمہاری زبان یہ کہتی تھی تم نے عمل سے یہ کیا تھا تو میرے ساتھ کریں جی کل اے نبی صلی اللہ نبی علیہ صلی اللہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان الموت الذی بے شک وہ موت بے شک وہ موت بے شک وہ موت جس سے اچھا تفرون منہ کا مطلب ہوگا جس سے جی جس سے تم بھاگتے ہو جس سے تم جس سے بھاگتے ہو تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ تو بے شک وہ موت تمہیں ملنے والی ہے بے شک وہ موت تمہیں ملنے والی ہے ثم تردون پھر تم لوٹائے جاؤ گے پھر تم لوٹائے جاؤ گے لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادۃ اس غیب اور حاضر کو جاننے والے کی طرف غیب اور حاضر کو جاننے والے بریکٹ میں رکھ لیں اللہ کی طرف غیب اور حاضر جاننے والے بریکٹ میں رکھ لیں کیا اللہ کی طرف نہیں بھی رکھنا چاہتے تو ذہن میں تو ہے وہی فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں بتائے گا جاننے والے کی طرف با کا ترجمہ تو بھی ہو سکتا ہے تو وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون اس چیز کے بارے میں کرتے رہے اس چیز کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں جو تم عمل کرتے رہے ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب ذرا پڑھیے گا اس یہاں تک ولا یتمنونہ ولا یتمنونہ اور تم اس کی تمنا نہیں کرو گے ابداً کبھی بھی نہیں یا تمنون نا یا کا مطلب ہے وہ یہود جی ولا یتمنونہ ابداً اور وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم بسبب اس کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان الموت الذی بے شک موت تو وہ تفرون منہ جس سے تم فرار حاصل کرتے ہو فإنہ بے شک وہ ملاقیکم تمہیں ملنے والی ہے یعنی تم سے ملاقات کرنے والی ہے ثم تردون پھر تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ غیب اور حاضر کے جاننے والے اللہ کی طرف فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں بتائے گا یا خبر دے گا بما کنتم بسب اس چیز کے بما کنتم تعملون اس چیز کے جو جس کو تم جانتے ہو اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے رہے سوری جی کنتم تعملون اچھا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی تو یہ پہلا رکوع اس جگہ پہ ختم ہوا بیٹا اوپر کریں ذرا اور اب جناب جمعہ میم کے اوپر پیش ہے ہاں جی تو یہ جناب دوسرا رکوع اور بتایا تھا کہ یہ رکوع پہلے نازل ہوا تھا دوسرا رکوع پہلے نازل ہوا تھا اور پہلا رکوع بعد میں نازل ہوا تھا تو بہرحال یہاں جمعہ سید الایام بتایا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا جس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا تھا جس دن انہیں جنت سے نکالا گیا تھا جی اور اسی دن قیامت آئے گی مفہوم کیوں جی بات سمجھا پایا ہوں جی سید الایام اب جمعہ 7 دنوں میں سے ایک دن ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہود کو جمعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا لیکن انہوں نے جمعہ نہیں لیا انہوں نے لیا جی ہمارے لیے سبت ہفتہ جو ہے وہ عبادت کا دن ہے ہمارے لیے اللہ نے کہا ٹھیک ہے عبادت کرنی ہے تو سبت کن کا ہے جی یہودیوں کا اور نصرانی جو ہیں عیسائی ان کا کون سا دن ہوا یوم الاحد
اتوار کا دن، سنڈے، وہ جاتے ہیں اپنے چرچ کے اندر، اور جمعہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیا۔ اور یہاں یاد رکھنا ہے کہ جو چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو یہ تینوں رکوع ہم کوشش کریں گے کہ آج ہی یہ ختم ہو جائیں جی، لیکن جو جمعے کی نماز ہے اس کے بارے میں یہاں چیزیں آ رہی ہیں، تو آئیے پہلے پڑھتے ہیں، پھر درمیان میں چیزیں وہ بتاتے رہیں گے کہ کہاں جہاں جہاں کوئی جو حدیث ہے وہ آتی ہے وہ ساتھ بتا دیں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جی، یہ محبت کا جملہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودیا، اب یہ نون مضارع والا نہیں ہے، یہ نون ندا والا ہے جی۔ نودیا یہ مجہول جملہ ہے۔ جب ندا دی جائے، وہ ہے اذان، جب ندا دی جائے للصلاۃ، نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، کہ جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے، فسعوا، اب فسعوا دوڑنا بھی ہوتا ہے، فسعوا کوشش کرنا بھی ہوتا ہے جی، کوشش کرنا بھی ہوتا ہے، جلدی کرنا بھی۔ اس جگہ پہ چونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ نماز کے لیے آؤ تو بڑے تمکنت باوقار طریقے سے آہستہ آہستہ آؤ، تو لہذا وہ جو دوڑنا ہے اس کے جو معنی ہیں جلدی جلدی، وہ ہم جلدی آنے، جلدی آؤ، یہ ترجمہ کریں گے وسعوا کا، ٹھیک ہے جی، امر کا صیغہ ہے، اس لیے کہ جو حدیث ہے اس کی بھی نہ ہو، ویسے وسعوا دوڑو، یہ ترجمہ ہے اس کا، وسعوا کوشش کرو، تو یہاں ہے وسعوا تو جلدی آؤ، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، اور دوسرا حکم وَذَرُوا، جی، اور چھوڑ دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اب بتایا تھا اشترا کا کوئی ترجمہ 3 تھے، تو بیع خرید و فروخت، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، جمع کا صیغہ ہے، امر کا ہے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو یا اگر تم جانتے ہو۔ اب یہ ہمیں کیا بتاتی ہے یہ چیز؟ یہ بھائیو یہ ہے، امر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، کیا ہے؟ جو فسعوا الی ذکر اللہ، ایک، دوسرا امر ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اب اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، یا ہماری چاہت پر ہوتا ہے؟ فرض۔ لہذا یہاں جو مفسرین نے بات کی ہے وہ یہ چیز کی ہے کہ اگر آپ جمعہ کی نماز کی اذان آ جائے، آپ سن لیں، اس کے ساتھ ہی خرید و فروخت کیا ہے؟ حرام، حرام کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، خرید و فروخت حرام ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جی، تو خرید و فروخت کو چھوڑ دو جی، بالکل یہ واقعہ ہوا ایسا۔ وہ تو عام نماز کا تھا کہ میں پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کہ اٹیچی کے ساتھ، تو میں اس کے ساتھ بارگیننگ کر رہا تھا مکہ کے اندر، تو اذان ہو گئی، یقین کریں اس آدمی نے مجھے کہا کہ الحج بعد الصلاۃ، الحج بعد الصلاۃ، اب میں اس کے ساتھ میں نے کہا جتنے کہہ رہے ہو اتنے ہی پیسے دیتا ہوں، اس نے کہا لا یا حج بعد الصلاۃ، حاجی یہ نماز کے بعد ہی آنا، کیوں جی؟ یہ عام نماز تھی، عام نماز، اور جمعہ کی نماز کے لیے تو پوری دنیا کے لیے ہے، تو اب میرے ساتھ پڑھیں ذرا،
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو اے وہ لوگوں ایمان لائے ہو ایمان لائے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب جب میں انہیں نماز نماز کے کے لیے لیے ندا دی ندا جائے، دی جائے یعنی اذان دی جائے، جی جب ندائی کریں گے، جب ندائے تمہیں نماز کے لیے ندا دی جائے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے جمعہ دن، کے دن کو، جمعے کے دن، جمعے کے دن، جی، فسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آؤ، جلدی آؤ۔ جی تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کوشش کرو، جلدی بھی آ جائے گا اور کوشش صحیح کے معنی میں آ جائے گا، جی، وذر البیع، اور اور تو خرید و سب فروخت کو چھوڑ چھوڑ دو، دو، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، اصل میں ہے ذالکا لکم خیر لکم، جی، ہم نے کہا تھا ذالکا لکم، یہ تمہارے لیے، خیر لکم یہی تمہارے تمہارے لیے لیے بہتر ہے، ہاں، یہ دو دفعہ لکم لکم آ رہا ہے، جی، تو ہم اس کا ترجمہ کر لیں، یہی کر لیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ کر لیں جی، جی جی، جی سر، ذالکم صحیح ہے، خیر لکم، یہی ترجمہ کریں، یہی تمہارے لیے یہی تمہارے بہتر لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اگر تم اگر تم جانتے جانتے ہو، ہو۔ اگر تم جانتے ہو، یہاں تک ہوا جی۔ اچھا جی، اس کے بارے میں دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابو داؤد کے اندر 1067 ہے جی، ویسے تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہلے اور پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے نا کہ بعد جماعت نماز پڑھنا، یہ جمعہ کی نماز تھی جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کا مفہوم کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ کی نماز کے بعد کی ندا سن کر جماعت کے لیے نہیں آتے۔ یہ جمعہ کی نماز تھی، کیوں جی؟ جی، تو با جماعت نماز کے لیے بھی ہے اور جمعہ کی نماز کے لیے بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد میں 1067، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی الجماعہ، جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے حق، الا، چار لوگوں کے علاوہ، عبد مملوک غلام، او امرأتن یا عورتیں، وصبیٌ یا لڑکے بچے لڑکے، او مریض یا پھر بیمار، ٹھیک ہے جی۔ دوسری جگہ پہ عورتوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آتی تھیں، بلکہ یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کے آخر میں آئے گی یہ حدیث، وہاں ایک عورت اور 12 آدمی یا ایک عورت اور 11 آدمی رہ گئے تھے، جو آخری ہم پڑھیں گے آیت، تو وہاں عورتیں موجود تھیں وہاں بھی، تو عورتوں کو نہ روکو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، دوسرا بھی یہ فرمایا کہ یہ میں نے چار بتائے، تو پانچواں جس کے اوپر کہ لیسا علی المسافر جمعہ، کہ جمعہ فرض نہیں ہے، اگر وہ پڑھتا ہے تو ٹھیک، لیکن مسافر پر تبرانی کے اندر آتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب پر جمعہ فرض ہے، اور اگر اس کی اذان سن لیتے ہو تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ خرید و فروخت بند کر، بند۔ اب خرید و فروخت جب آپ، یہ نہیں ہے کہ آپ بازار میں ہیں تو خرید و فروخت کر رہے ہیں، نہیں، آپ جب کسی جگہ پر بھی ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، جاب کے اوپر ہیں، تو تب بھی تو خرید و فروخت کر رہے ہیں نا، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں اور وہ اس کے بدلے میں آپ کو تنخواہ ملنی ہے یا مجھے بھی تنخواہ ملنی ہے، چھوڑ دینا ہے، ہوگی جی بات؟ جی جی سر، آگے جی، اوپر بیٹا کرو، وقت کم ہے، اور جی بیٹا اوپر کریں، وقت بڑا کم ہے جی۔
وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب خود قضا کر رہا ہے کہ پورے فیصلہ کر لینا، قضا پورا کر لینا. اب اس سے قُضِیَ الصَّلَاةُ چونکہ مؤنث ہے تو لہذا آیا وَإِذَا قُضِیَت. جی ہاں جی، اور ہاں جی، تو اب ملانے کے لیے وہی جو جزم تھی وہ زیر کے اندر تبدیل ہو گئی. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری کر لی جائے. پروفیسر وَإِذَا یہ قُضِيَت، فا ہے، واو نہیں ہے، فا ہے، فائزہ. جی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، تو جب نماز پوری کر لی جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں پھیل جاؤ. انتشار پھیلنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تم زمین میں پھیل جاؤ اور کیا کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تو اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، یا اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل وہی ہے کہ اپنی روزی رزق، یہ اللہ کی رحمت وہ تلاش کرو. جہاں سے جس کو چھوڑ کے آئے تھے وہی فضل کے معنی بھی ہے، رحمت کے بارے میں بھی ہے یہاں. تو تم اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن وہاں کیا کرنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جمعے کے بعد مسلمان ہونا ختم ہو گیا. وہاں وہ ذکر تھا کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کر. تو وہاں تو آیا کہ بھئی وذکرو، یہاں بھی کیا ہے، وابتغوا من فضل اللہ، تو تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ دوبارہ اس تجارت کے اندر آ جاؤ، دوبارہ اپنے نوکری پر آ جاؤ، اللہ کی رحمت تلاش کرو. لیکن یہاں کیا کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. کیوں جی؟ جی ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نماز اسلام وہ تو ہے مسجد کے اندر، اور اس کے بعد آ گئے تو جو جی چاہے کریں. یعنی کہ نماز کے علاوہ بھی اگر ہو تو اللہ کو یاد کرو بھی، اللہ کو یاد رکھو بھی، لین دین کے اندر، معاشرت کے اندر، اور حقوق العباد پورا کرنے کے اندر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تو تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جی تاکہ تم فلاح پا جاؤ. جی اب وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، ترجمہ، جب تم نماز پوری کر لی. نہیں، جب نماز پوری تم کر نہیں لی ہے، جائے. وَإِذَا قُضِيَتْ ہے نا. اب ڈاکٹر صاحب نے پہلا لفظ کہا تو باقی ساتھی بھی، جب ٹھیک ہے، صرف یہ ہے جب تو جب نماز، تو جب نماز پوری کر لی جائے. وَإِذَا تو قُضِيَتِ جب الصَّلَاةُ، نماز پوری کر کہ لی جب نماز جب پوری کر لی نماز جائے. پوری کر لی جائے. جی تو جب نماز پوری کر لی جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں پھیل جاؤ. پھیل جاؤ. تو تم زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کا اللہ فضل کے تلاش فضل میں سے کرو. تلاش کرو. اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے. اور من آتا ہے یہاں نکرہ سے پہلے، اور اس کا ترجمہ نہیں بھی کریں گے تو بالکل ترجمہ ٹھیک ہے. اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کو بہت یاد اللہ کا ذکر کرو، اور تم اللہ کو کثیرا بہت زیادہ یاد کرو. کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. کامیاب ہو تاکہ جاؤ. تم فلاح پا جاؤ. اب جی وقت کم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک جو اگلی آیت آ رہی ہے یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اوپر سورہ جمعہ اتری. سورہ جمعہ ساری کی ساری اتری یہ اس آیت کی وجہ سے. ہوا یہ تھا کہ جمعہ جو تھا وہ فرض ہو گیا. اب لیکن یہ ہے کہ فرض کے لیے جب پہلی عادتیں ہوں اور ان کو چھوڑ کر دوسری عادت کے اوپر جانا ہو تو تربیت کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. تو صحابہ کے پاس اتنی تربیت نہیں ہوئی تھی، اور قحط کا زمانہ تھا. اس کا شان نزول یہ ذہن میں رکھیے گا، قحط کا زمانہ تھا اور لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آگے صحابہ کرام موجود تھے. اور تو ایک قلبی اس کے آخر میں ہے صحابی تھے،
وہ شام سے اپنا تجارتی قافلہ جو تھا وہ لے کے آ گئے، جمعہ کا ہی دن تھا، اور آنے کا طریقہ یہ تھا کہ آگے آگے وہ ندا دیتا تھا یا کوئی ڈھول ویسا مطلب بجتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں آ گیا ہوں۔ جس نے بیچنا ہے وہ ہر طریقہ میڈیا کا استعمال کرتا ہے، تو اس وقت میڈیا یہی تھا، ڈھول کی آواز دی، اور یہ تھا کہ لوگ تو قحط کی صورت میں تھے، تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے تو 1+12 یا 1+11 لوگوں کے علاوہ ایک عورت اور باقی صحابی، 12 بتاتے ہیں صحابی وہ رہ گئے، باقی سارے صحابہ جو تھے وہ وہاں اپنے پیٹ کے لیے یا قحط کو ختم کرنے کے لیے وہ چلے گئے خرید و فروخت کرنے کے لیے اس قافلے کے پاس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آگے میرے ساتھ پڑھیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اب راؤ کا ترجمہ کریں گے دیکھا، ویسے اذا کے ساتھ راؤ آئے تو میں نے کہا تھا مضارع کے معنی بھی آتے ہیں، بھی میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا رَأَوْا، اور جب انہوں نے دیکھا تجارتن، تجارت کو، یہاں تجارتی قافلے کو، او لہون، اور کھیل تماشے کو جو آگے ڈھول بج رہا تھا، انفدوا الیہا، تو وہ اس کی طرف دوڑ گئے، وہ اس کی طرف دوڑ گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تجھے کھڑا ہوا چھوڑ گئے، کل اے نبی کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، من اللہوی، کھیل تماشے سے، ومن التجارہ، اور اس تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ میرے ساتھ ترجمہ کریں دی، وَإِذَا رَعَوْا، اور جب انہوں نے دیکھا، اور جب تم جب انہوں نے دیکھا تجارتن، تجارت کو تجارت کو، جب انہوں نے تجارت کو دیکھا، او لہوا، یا کھیل یا کھیل تماشے، تماشا، یا تماشے کو دیکھا، انفدوا الیہا، وہ اس کی طرف وہ اس دوڑ کی گئے، طرف دوڑ گئے، دوڑ وہ اس پڑے، کی طرف دوڑ گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تجھے اور تجھے کھڑا ہوا اور چھوڑ تجھے گئے۔ اور چھوڑ تجھے گئے۔ کھڑا ہوا چھوڑ گئے، خطبہ کھڑا ہو کے دیتے ہیں جی، کل اے نبی صلی اللہ علیہ اے نبی وسلم صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر، جی جو جو کچھ کچھ اللہ جو کے کچھ پاس اللہ ہے کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، من اللہ و من التجارہ، کھیل تماشے اور